علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. سب سے پہلے تو آپ کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ اس سال کو آپ کے لیے خوشیوں کا باعث بنائے. اور آج میں آپ کو 3 خبروں کے حوالے سے بات کروں گا. ایک کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے پاس پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں اور اب کیا طریقہ کار ہوتا ہے. ایپلیٹ ٹریبیونلز میں کون بیٹھتا ہے, کون سے ججز ہوتے ہیں جو ایپلیٹ ٹریبیونل میں بیٹھتے ہیں, جو کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد فیصلہ کر سکتے ہیں, ان کو منظور بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ نقصان نہیں ہوا ابھی, یعنی ان کے پاس آپشنز موجود ہیں. پہلی بات. دوسری, ایک جنرل ہیں جن کی ریٹائرمنٹ پر پاکستان میں شاہجانے بج رہے ہیں. وہ کون سے جنرل ہیں اور کیوں شاہجانے بج رہے ہیں, یہ بات آپ سے کی جائے گی آج کے پروگرام میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو سال 2023 جو کہ گزرا ہے, اس میں اہم ترین پاکستانی سیاست پر اثر ڈالنے والے کون سے واقعات ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ سال 2023 میں جو پاکستانی سیاست پر سب سے اہم اثرات ڈالنے والے واقعات جو ہوئے ہیں اس کے حوالے سے. سب سے پہلے تو اس سال آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ایسا بڑا واقعہ ہوا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی, اور جس کی وجہ سے پاکستانی سیاست کا دھارا بالکل بدل گیا. جب سال شروع ہوا تو عمران خان کی پی ٹی آئی ایک پاپولر جماعت تھی, جو کہ اب بھی ہے, لیکن پی ٹی آئی پاپولر جماعت کے ساتھ ساتھ بہت طاقتور جماعت تھی. اور وہ جب جس کے خلاف مہم چلاتے اس کے خلاف بہت ہی افیکٹو مہم ہوتی. عمران خان صاحب کی بڑی ووکل آواز, ان کی پوری ٹیم, مراد سعید, جو شہباز گل, باقی تمام رہنما سارے یہاں پر موجود ہوتے اور وہ بڑے کھلے ڈلے انداز میں گفتگو کرتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دم 9 مئی کا دن آ گیا اس سال, اور 9 مئی کا وہ دن تھا کہ جس دن عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں گرفتار کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے نیب کے کیس میں اچانک, اور رینجرز نے گرفتار کیا. اس کے بعد پورے ملک میں جو مظاہرے پھوٹ پڑے, اور جو پولیس تنصیبات کے ساتھ ساتھ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. تنصیبات سے مراد یہ ہے کہ جو شہداء کی یادگاریں ہیں, کور کمانڈر ہاؤس ہے لاہور کا, جس کو جناح ہاؤس بھی بعد میں بتایا گیا, اور اس کے علاوہ جو کچھ اہم آفیسرز ہیں ان کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا. پھر ایک میاں والی میں جو ملٹری ایئر بیس ہے اس کے حوالے سے بھی, اس پر بھی یعنی دھاوا بولا گیا. اس کے باہر جو جہاز بنا ہوا تھا اس کو آگ لگا دی گئی. گویا ایسا منظر تھا کہ اس دن ہم نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا. کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف یا پھر فوج کے خلاف اس طرح کی عوامی سطح پر بغاوت آئی ہو. اور اس کے پھر اثرات ہوئے. 9 مئی ہوا, لیکن 9 مئی ایک بڑا دن تھا, اور اس کے مختلف توجیحات پیش کی جاتی ہیں. اور بعض اس وقت شام تک تو پی ٹی آئی کے رہنما اس کو بڑا سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے کہ جی ایک ایسی تاریخ رقم ہو گئی ہے. جی ایچ کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا, اور جنرل ہیڈ کوارٹر جو فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا. اس کے گیٹ کو توڑ پھوڑ کی گئی اور لوگ جمع ہوئے. اور اس کے علاوہ راولپنڈی میں جو حمزہ کیمپ ہے اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا. یعنی کوئی جگہ چھوڑی نہیں گئی, ملک بھر میں بیک وقت کیا گیا. اور اس کے بعد ایک تاثر ابھرا کہ عمران خان صاحب انٹچیبل ہیں, اور ان کا جو ہے وہ واقعی میں ریڈ لائن بن گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ 2 دن بعد عمران خان کو رہا کر دیا گیا, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. سپریم کورٹ کے حکم پر ان کو رہا کیا گیا. اسلام آباد میں ریسٹ ہاؤس میں ان کو ٹھہرایا گیا. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں گئے تو ان کی ضمانتیں ہوئیں, اور ضمانتیں ایسی ہوئیں کہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ ان کو اگلے کسی کیس میں بھی فلاں تاریخ تک گرفتار نہیں کر سکتے. 18 تاریخ تھی یا 20 تاریخ تک آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. تو گویا وہ ایک پاور کا ایک وہ تھا, عمران خان کا عروج نظر آ رہا تھا اس دن. لیکن بس اس کے بعد 2-3 دن بعد ہی حالات ایسے بدلے کہ پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. تمام فورینزک ایویڈنس اکٹھے کیے گئے. جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے اس پہ بہت سخت قسم کا کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. فوج کی طرف سے کہا گیا کہ ایک بغاوت کی کوشش تھی تاکہ لیڈرشپ چینج کی جائے, جس کو کسی صورت ظاہر ٹالریٹ نہیں کیا جاتا ڈسپلن آرمیز میں. اور پھر اس کے بعد جناب ایک ایسا وقت شروع ہوا, زوال شروع ہوا پی ٹی آئی کا بظاہر, جو کہ یعنی کہ پاور کوریڈورز میں ان کا زوال شروع ہو گیا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی توشہ خانہ کیس میں اریسٹ کر لیا گیا. وہ ابھی تک جیل میں ہیں, یہ پورا سال تقریباً. اب اس کے بعد اس کے علاوہ بہت سارے پارٹی رہنماؤں کو جو ایکٹیوسٹ 9 مئی کے واقعات میں انوالو تھے اس کے بعد ہٹا دیا گیا. اس کے بعد پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی, اور اس کے اندر سے جہانگیر ترین صاحب نے اپنا دھڑا نکالا, پرویز خٹک صاحب نے اپنا دھڑا نکالا. بہت سارے لیڈرز نے پریس کانفرنسز کی. عمر جو اسد عمر ہیں ان جیسے بڑے رہنما پارٹی کو چھوڑ گئے. اس کے علاوہ جناب کس کا نام لیا جائے کہ جنہوں نے فیاض چوہان صاحب, فردوس عاشق امان صاحب, جو کہ بہت بڑھ کر حملے کرتے تھے خان صاحب کی طرف سے, اب وہ خان صاحب پر حملہ آور ہو گئے. اور
خاور ملیکہ صاحب تک نے جو کہ ان کے سابق شوہر تھے، خاتون اول کے سابق شوہر تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی. گویا کہ مشکلات کا ایک پہاڑ ہے جو ٹوٹ پڑا عمران خان پر، اور اس کے بعد ان کے لیے مشکل وقت آتا ہی آتا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ حکومت نے اپنی مدت پوری کی، 5 سال کی مدت اس حکومت نے نہیں بلکہ اسمبلی نے پوری کی، کیونکہ حکومت تو 16 ماہ کی تھی، عمران خان پہ تحریک عدم اعتماد ہو گئی تھی، لیکن اسمبلی نے مدت پوری کی. ایک بار پھر 5 سالہ مدت پوری کی، تنازعات سے بھرپور دور ختم ہوا اور شہباز شریف کا دور حکومت ختم ہوا، نگراں حکومت ہوئی، کاکڑ صاحب وزیر اعظم بنے. اس کے بعد جناب یہ بڑے واقعات، اس کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے اور بالآخر جو ہے وہ ان کی واپسی ہوئی اور ان کا استقبال لاہور میں دیکھا گیا، اور وہ بھی ایک بڑا واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ آئی اور 8 فروری کی ڈیٹ آئی. اس کے حوالے سے مختلف تنازعات بھی ہوئے. لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا تھا الیکشن شیڈول کو. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے اس دفعہ، انتہائی مشکلات کے بعد قسمت کے دھنی ثابت ہوئے اور پھر بن گئے. ایک وقت تھا 2018-19 میں کہ ان کی چیف جسٹس بننے کی امید بالکل دم توڑ گئی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ وہ نہیں بنیں گے، وہ بنے. تو گویا یہ سال بہت دھماکہ خیز رہا. بڑی تبدیلیاں سیاسی افق پر، عدالتی افق پر، فوجی افق پر نمودار ہوئیں، اور ظاہر 9 مئی میں جو انوالو فوجی آفیسرز پائے گئے ان کا کورٹ مارشل ہوا اور ان میں سے کئیوں کو عہدوں سے ہٹا دیا، کسی کو لیٹر آف تھینکس دیے گئے. حاضر سروس بریگیڈیئرز کے عہدے پہ، میجر جنرل کے عہدے کے افسران کے خلاف کارروائی ہوئی. تو بیسیکلی ایک افق ہی بدل گیا. یعنی کہ جو لاڈلے کا تاثر تھا، وہ ٹائٹل تھا، وہ عمران خان سے واپس لے کے نواز شریف صاحب کو مل گیا. نواز شریف صاحب کے اوپر سے مہربانیاں شروع ہو گئیں، ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے. اب وہ نیب کے سارے کیسز ختم ہو گئے. اب وہ جو ہے وہ ان کے کاغذات نامزدگی تک منظور ہو گئے. تو سال بڑا دھماکہ خیز رہا. اب 2023 کیا لے کے آتا ہے؟ الیکشنز آ رہے ہیں، تبدیلی کا سال ہے 2023. کہا تھا نا وہ جنرل صاحب نے، آصف غفور صاحب نے، کہ 2018 تبدیلی کا سال ہے. اب جناب جو ہے ان کے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے خیال میں اب یہ سال بھی تبدیلی کا باعث ہوگا. گو کہ انہوں نے کہا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے یعنی اب تبدیلی کا سال ہے. وہ ہوتے تو شاید اب دوبارہ کہتے کہ تبدیلی کا سال ہے. تو الیکشن کا سال ہے، تبدیلی کا سال ہے. پتہ نہیں کیاس بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن میں جس طرح اگر دھاندلی ہوئی اور ایک ریگنگ کر کے نون لیگ کو جتوایا گیا تو ملک میں کیاس پیدا ہوگا اور بدامنی پیدا ہوگی. ویسے میں اس سے اتنا اگری نہیں کرتا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کو ریڈ لائن کہا گیا تھا. اس کے بعد عمران خان اریسٹ ہوئے، ابھی تک ان کا جیل میں ٹرائل ہوتا ہے، لیکن کوئی لوگ مظاہرے نہیں کر رہے، عوامی سطح پر کوئی بدامنی نہیں پیدا ہو رہی. تو یہی بات ہے کہ الیکشن بھی ہوں گے، ہو جائیں گے تو اس کے بعد تو 5 سال کی لیجیٹمیسی بھی مل جاتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی انریسٹ پیدا بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے کر دیا جائے گا جس طرح آج کل کیا جا رہا ہے. تو میں ایک تجزیے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریگنگ ہونی چاہیے یا یہ جائز بات ہے. یہ بالکل جائز بات نہیں ہے. لوگوں کو ان کا حق رائے دہی ملنا چاہیے جس طرح کہ ان کا ہے، اور قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے جو بھی کسی کا حق بنتا ہے. جمہوریت تو یہی چیز کا نام ہے کہ عوامی رائے آئے، انلیس کہ کوئی کنوکٹڈ ہو اور ریئل میں کنوکٹڈ ہو بجائے اس کے کہ فیک کیسز میں ہو، تو پھر اس کو تو روکا جائے راستہ اس کا. ظاہر الیکشن میں نہیں لڑ سکتا، لیکن اگر کوئی کنوکٹڈ نہیں ہے اور خواہ مخواہ کے کیسز بنا کے کسی کو ہٹایا جائے تو وہ غلط بات ہوتی ہے. اس حوالے سے اب یاد آیا کہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں نا ان بلاک مسترد ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی نے گو کہ اس کی اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی مزید ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پی ٹی آئی کے سینکڑوں کی تعداد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، جس میں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، شاہ محمود قریشی جو وائس چیئرمین ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، حال ہی میں شامل ہونے والے لطیف کھوسا کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے. کل ہی فیصلے آئے 30 دسمبر کو، جس میں ہر جگہ سے جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں حیرت انگیز طور پر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھئی ایک ہی پارٹی کے سارے لوگ ہی غلط نکلے، ان کے ہر کاغذ میں تو مسئلہ ہے اور باقی پارٹیوں کا کسی کاغذ میں مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اندازہ لگائیں کہ آپ ہر پارٹی کے ہر چیز میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نکل آئی ہیں. اب شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی میں مسئلہ کیا نکلا کہ مری میں ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے، اس کے بقایا جات نہیں دی اور پیسے ادا نہیں کیے تھے، وہ کاغذات نامزدگی میں اعتراض آیا. اب وہ جو ہے وہ پیسے دیں گے اور اعتراض واپس لے لیا جائے گا. اچھا، شاہ محمود قریشی ہیں ملتان سے جو لڑ رہے تھے، ان کی بیٹی ہے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے این اے 150 151 سے اور 214 تھرپارکر اور حلقہ پی پی 2018 سے. اس کے علاوہ ان کے بیٹے زین قریشی کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے. شیخ رشید کا میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. این اے 57 سے مسلم لیگ نون کے چودھری دانیال اور سجاد خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو. اچھا، نون لیگ کے ہر طرف سے منظور ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ہر طرف سے نامنظور ہو رہے ہیں اور مسترد ہو رہے ہیں. اور جھنگ کے این اے 108 سے پی ٹی آئی کے صاحبزادہ محبوب سلطان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو. یعنی ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی نکل رہی ہے جو کہ پی ٹی آئی کا ہے، اور جو باقی جماعتوں کے ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں.
اب یہ لگتا تو نہیں ہے نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں لگتی کہ یہ انصاف ہو رہا ہو. اور بالکل لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقے N نے 19 سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گیا، اور اسی حلقے سے پی ٹی آئی کی صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے. صنم جاوید پہ تو کیس ہے 9 مئی کے حوالے سے ظاہر ہے، اور وہ بات ہو سکتی ہے کہ ان پہ کیس ہے، بلوے کا کیس ہے اور فوجی تنصیبات پہ حملے کا کیس ہے، تو وہ سیریس کیس ہے، اس پہ مشکل ہے کہ ان کے کاغذات منظور ہوں گے. لیکن کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جو سمجھ بھی نہیں آتے. N 130 لاہور سے پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات مسترد ہو گئے. ان کے حوالے سے بھی وہی کیس بنا ہوا تھا کہ جی اس دن وہ لے کے گئی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں میں پرامن طریقے سے لے کے گئی تھی کور کمانڈر ہاؤس میں لوگوں کو. پی ٹی آئی کے ملک عامر ڈوگر کے نے 149 ملتان سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے. حماد اظہر جو مفرور ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے. اور ایاز امیر، اچھا چکوال سے 2 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، 4 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں. چاروں میں جتنے بھی امیدوار پی ٹی آئی کے تھے سرکردہ ساروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں، سوائے 1-2 کے جن کے نہیں ہوئے. باقی اب دیکھیں کہ وہاں پہ ایک صحافی ہیں نبیل انور ڈکو، انہوں نے انفارم کیا ہے لوگوں کو، اور کافی ٹویٹر پہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو چکوال میں ہے وہ کوئی بھی جو ٹاپ کے امیدوار تھے جیسے کہ ایاز امیر سینئر صحافی ہیں، علی ناصر بھٹی ہیں، اعجاز حسین فرت ہیں، شہباز، حافظ عمار یاسر ہیں جو کہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں، فوزیہ بہرام ہیں، طارق کالس ہیں، یہ سب نااہل قرار پائے ہیں. لیکن نبیل انور ڈکو جو کہ ڈان کے کارسپونڈنٹ ہیں چکوال سے اور میرے دوست ہیں، بڑے اچھے صحافی ہیں، بہت ٹاپ کے فیچرز لکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ چکوال میں جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس میں یہ بات تو آئے گی کہ وہ پی ٹی آئی سے چونکہ تعلق رکھتے تو اس لیے پی ٹی آئی سے مسترد ہونا تھے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ امیدواروں کی نالائکی بھی اس میں شامل ہے کہ ظاہر ہے جب آپ ایک سیاسی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے خلاف ایک محاذ گرم ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. وہ احتیاط نظر نہیں آئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی دیکھیں جو N 58 سے ایاز امیر صاحب الیکشن لڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ پی پی 20 سے ذیلی صدر چودھری علی ناصر بھٹی اور سابق ایم پی اے اعجاز فرد، پی پی 21 سے راجہ طارق کالس اور N 59 سے پی ٹی آئی کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی، یہ سب لڑ رہے تھے. تو ان کے جو کاغذات میں اعتراض اٹھے ہیں کہ جی انہوں نے کسی نے پراپرٹی کو شو نہیں کیا، جو کہ آرام سے شو کر سکتے تھے اگر وہ اچھے طریقے سے اسکروٹنی کرتے. کسی نے اپنے پلاٹ کو شو نہیں کیا، کسی نے کسی اور چیز کو شو نہیں کیا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسی چیزیں تھیں جن کو اگر وہ کیئرفلی کنسیڈر کرتے تو وہ نکال سکتے تھے. اس کے علاوہ چلو یہ بات بھی ایک ایکسکیوز مانی جا سکتی ہے کہ وہ جو بھی کرتے شاید پھر بھی کوئی نہ کوئی اعتراض نکال لیتے. دوسری بات جو ان لوگوں نے کاہلی کی اور جو انہوں نے نہیں کیا، نبیل انور ڈکو کے مطابق وہ ان تمام لوگوں نے اپنے کسی مخالف امیدوار پہ کوئی اعتراض داخل نہیں کروایا. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی اعتراض داخل کرواتے تو ریٹرننگ آفیسر کے پاس کوئی بہانہ نہ ہوتا اور وہ کوئی ایسی ایکسکیوز نہ نکال سکتا کہ ظاہر ہے ان کے پاس ایسے اعتراضات جینونلی موجود تھے مخالف امیدواروں کے خلاف کہ جو ان کے اعتراضات سے بڑے تھے. تو پھر ریٹرننگ افسر کس طرح ان کے کاغذات کو منظور کرتے اور ان کے کاغذات کو مسترد کرتے، پھر جب ایپلیٹ ٹریبونل میں جاتے تو کیسے یہ منظور ہوتے. تو اس لیے یہ میرے خیال میں ایک غلطی ہوئی ہے، اور نبیل انور ڈکو کے خیال میں بھی یہ ہوئی ہے کہ مخالف امیدوار کسی کو چیلنج نہیں کیا گیا. تو چکوال سے یہ تمام ان کے مخالف امیدوار جو ہیں وہ سب کے کاغذات منظور ہو گئے اور ان سب کے کاغذات مسترد ہو گئے. تو یہ ایک بات ہے. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سے اگلی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے اب کیا ہوگا، اب پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. تو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی جو ہے اس کے 2 نکات ہیں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ان تمام کو ایپلیٹ ٹریبیونل جو بنتے ہیں، الیکشن کمیشن نے جو ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلے ہوتے ہیں نا کہ کسی کاغذ کو مسترد کر دیا، کسی کو منظور کر دیا، ان کے خلاف اپیل کا ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے. تو ابھی سے چند دن پہلے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور 24 ہائی کورٹ کے ججز کو ایپلیٹ ٹریبیونل کے طور پہ ایپلیٹ ٹریبونل کے ججز کے طور پر ان کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ ایپلیٹ ٹریبونل کے ممبر ہوں گے اور یہ فیصلے کریں گے کہ جی کاغذات نامزدگی کا مسترد کرنا ٹھیک تھا یا غلط. تو میرے خیال میں کافی لوگ تو وہاں سے بھی بحال ہو جائیں گے جن کے بہت چھوٹے موٹے اعتراضات تھے یا بہت مذہق خیز قسم کے اعتراضات تھے یا اعتراضات دور ہو گئے تھے. جیسے شیخ صاحب نے پیسے دینے تھے کسی گیسٹ ہاؤس کے، پیسے دے دیں گے، اس کے بعد اعتراض کی وجہ نہیں رہے گی. تو اس طرح کے اعتراضات کو تو وہ ختم ہی کر دیں گے. اور وہ ایپلیٹ ٹریبونل کے جو ججز ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، باقاعدہ
हाई कोर्ट से, जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स होती हैं, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इन सब से इनके चीफ जस्टिस से नाम लिए जाते हैं नॉमिनेशन, और उसके बाद वो लगाए जाते हैं। तो वो जो जजेस हैं वो फैसला करेंगे। अब उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया। 24 ऐसे जजेस हैं, उनमें से ट्रिब्यूनल में पंजाब में जो होंगे वो 6 होंगे, वो होंगे 9 होंगे पंजाब में, 6 होंगे सिंध में, उसके अलावा जो है 5 होंगे खैबर पख्तूनख्वा में, और बलूचिस्तान और फेडरल कैपिटल में 2 जजेस होंगे। तो इनके पास अपीलों के धड़ाधड़ ढेर लगने शुरू हो जाएंगे, और अभी वो फिर उन पे फैसला दे देंगे। और जल्दी फैसला देना उनके TORs में शामिल होता है कि आपने जल्द से जल्द फैसला देना है। और अगर उनका फैसला भी मंजूर नहीं होता तो वो फिर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो फोरम्स मौजूद हैं। अगर आपके कागजात नामजदगी गलत तरीके से मुस्तरद हुए हैं और उस पर अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का बड़ा इम्तिहान होगा, जब वो वापस आ रहे हैं 2 तारीख से अपने केसेस की समाज शुरू करेंगे, तो वो उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा, एक बड़ा यानी सारी नज़रें अब अदालत पर लगना शुरू हो जाएंगी कि क्या वहाँ से फैसला आता है। और आपको पता ही है कि अदालतों ने हाल ही में काफ़ी रिलीफ दिया PTI को, और PTI का ये कहना है कि वो रिलीफ उनका हक बनता है। जैसे पेशावर हाई कोर्ट से उनके बल्ले का निशान उनको वापस मिला है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को उस केस में मासूम करार दिया, तो साइफर केस में। हालांकि मासूम का लफ्ज़ PTI जिस तरह यूज़ करी है उस तरह नहीं होता। कानून की इस्तिलाह में हर शहरी को मासूम कहा जाता है जब तक कि उसके ऊपर इल्ज़ाम साबित ना हो जाए। जैसे कि अगर इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे साबित नहीं होता तो वो भी मासूम होंगे। तो बहरहाल मासूम को टर्म को उठाया गया है। और मैं सर्वे कर रहा था भावलपुर में, तो लोग कहते थे कि हम इमरान खान को वोट देंगे क्योंकि वो मासूम है, और मासूम एक नारा बन गया है। तो मासूम जो है वो उन्होंने कहा ज़रूर है, और मासूम का मतलब है नॉन गिल्टी, यानी इसमें मुलव्वस नहीं पाया गया, इनोसेंट अनटिल फाउंड गिल्टी। ये एक लॉ का एक वो रूल है। तो उसके तहत उनको कहा है कि वो मासूम है। उनके हवाले से तनकीद हो रही है। जो पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कामरान हयात है, उनको तनकीद का निशाना बनाया है। जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी इनको रिलीफ दिया और कहा कि इमरान खान से मशावरत कर सकते हैं पार्टी टिकटों के हवाले से। तो रिलीफ मिल रहा है। 2018 से ये बात मुख्तलिफ है। 2018 से ये बात भी मुख्तलिफ है कि कागजात नामजदगी छीने गए हैं इस दफ़ा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके खिलाफ PTI की हुई हैं जो 2018 में नहीं हुई थी। लेकिन ये भी बात मुख्तलिफ है कि 2018 में किसी अदालत से कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा था नवाज शरीफ साहब को और उनकी पार्टी को, जब वो ज़ेर ताब थे इस्टेब्लिशमेंट के। तो अभी ये है कि ये डिफरेंट है कि अदालतों से उम्मीदें हैं और अदालतों से वो एक रिलीफ लेने की कोशिश करेगी PTI। दूसरा उनकी स्ट्रेटजी ये है कि जो उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो इसमें घबराने की ये बात नहीं है कि उन्होंने कवरिंग कैंडिडेट हर जगह पर रखे हुए थे। आपको पता है कि PTI ने 2000 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और उम्मीदवार फील्ड किए थे, सबसे ज़्यादा है जो कि पाकिस्तान में किसी भी जमात की तरफ से। उसकी वजह भी यही थी, पेशबीनी थी उनकी। उनको पता था कि बहुत सारे जो नामवर उम्मीदवार हैं, जैसे मुराद सईद है, जैसे इमरान खान है खुद, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, इनके कागजात मुस्तरद होंगे ही होंगे। तो उन्होंने उनके जवाब में कोई वकला रहनुमा, कोई और कैंडिडेट्स कारकुन वो रखे हुए थे, उन्होंने कागजात जमा करवाए। तो अब ये भी एक स्ट्रेटजी है कि अगर इनके कागजात बहाल नहीं होते किसी कोर्ट से, तो वहाँ से बहाल वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, और अगर बल्ले का निशान बरकरार रहता है तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है कि जी हमारे कैंडिडेट मार्केट में हैं, यानी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, बल्ले का निशान उनके पास है, तो वो लड़ सकते हैं। लेकिन एक उसमें नुकसान ये है कि बल्ले का निशान भी है, कैंडिडेट भी है, मगर वो कैंडिडेट अगर मशहूर नहीं है, इलेक्टेबल नहीं है अपने इलाके में, तो वो नुकसान होता ही होता है। आपको पता है कि ये तो पाकिस्तान में एक है कि धड़े की पॉलिटिक्स होती है। एक पूरे इलाके में होता है कि जी फ़लाँ किस बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। तो जो नए कैंडिडेट होंगे वो गैर मारूफ होंगे, तो जो मारूफ कैंडिडेट होता है वो अपने घर से कुछ वोट लेके चलता है, यानी कि बल्ले के वोट तो होंगे ही होंगे, कुछ वोट अपने कैंडिडेट के ज़ाती भी होते हैं। तो वो ज़ाती वोट्स का नुकसान होगा जो अगर ये कैंडिडेट बहाल नहीं होते जिनके मुस्तरद हुए हैं। अदरवाइज़ लेकिन उनकी स्ट्रेटजी पूरी है, और उनकी उम्मीद है कि जी पॉपुलैरिटी की वेव ऐसी चली हुई है खान साहब की कि वो बल्ले का निशान ही जीत की ज़मानत बन जाएगा, और हम जिस भी उम्मीदवार को खड़ा करेंगे वही जीत जाएगा। तो अब देखते हैं कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं, कौन से उम्मीदवार बच पाएंगे और कौन से उम्मीदवार जो है वो नहीं बच पाएंगे। तो अच्छा, एक बात ये भी है कि PTI के ही सारे कैंडिडेट्स के कागजात मुस्तरद नहीं हुए, गो के ज़्यादातर इन्हीं के हुए हैं, 95% से ज़्यादा। लेकिन कुछ लोग जैसे तहमीना दौलताना है, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। जो नून लीग के कुछ लोग हैं, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। इसी तरह बाकी जमातों के भी कुछ हुए हैं, लेकिन वो थोड़े लोग हैं, और ज़्यादातर जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वो PTI की है। अच्छा, तीसरी और दिलचस्प खबर मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक जनरल हैं जिनकी रिटायरमेंट का चर्चा है, और उनकी रिटायरमेंट और उनके ओहदे से इस्तीफे पर पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। तो वो कौन से जनरल हैं जनाब? वो जनरल हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ हसन साहब, जिन्होंने 19 साल
اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد 19 سال پاکستان اولمپک فیڈریشن کی جناب اولمپک ایسوسیشن کی جس کے صدارت انجوائے کی ہے، اس کے ظاہر ہے پرس اینڈ پریولیج ہوتے ہیں۔ اولمپک ایسوسیشن تو پورے پاکستان میں جو ساری گیمز ہیں جو اولمپکس میں کھیلی جاتی ہیں، ان ساری گیمز کی سرپرستی ان کے پاس ہوتی ہے، فنڈز آتے ہیں، انٹرنیشنل سپورٹ آتی ہے، وہ سب ان کے پاس تھی۔ اس بہت پاور ہوتی ہے، انٹرنیشنل وزٹس ہوتے ہیں، ایک آپ کا اسٹیچر بنتا ہے، اس سارے اسٹیچر کو انہوں نے انجوائے کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی 10 سالوں سے ان کے خلاف لوگ مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ بھائی ان کو تو بدلا دیں۔ پاکستان نے اولمپکس میں کتنے گولڈ میڈل لیے ہیں؟ 0۔ پاکستان نے اولمپک میں ان کے ٹینور میں 0 گولڈ میڈل لیے ہیں، اور میرا نہیں خیال کوئی سلور میڈل بھی لیا ہے، ہاں برونز میڈل شاید کچھ لیے گئے ہیں، اور شاید ایک آدھ سلور میڈل بھی لیا ہوگا، لیکن گولڈ میڈل کوئی نہیں لیا۔ پاکستان کے گولڈ میڈل تو سارے پچھلے ملینیم میں آئے تھے، اس ملینیم میں کوئی گولڈ میڈل ابھی تک پاکستان کو ملا نہیں ہے۔ تو ان کے دور میں تنزلی کا کھیل شکار رہے، ایک مسلسل ان کا ایک دور تھا، لیکن اس دور میں کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں ہوا۔ ان کی ریٹائرمنٹ پہ پاکستان اس وقت خوشیاں سیلیبریٹ کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ جان چھوٹی بھائی، جان چھوٹی، خدا خدا کر کے۔ عارف حسن صاحب کون تھے جی؟ عارف حسن صاحب نے اپنا استعفیٰ دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن کی ایگزیکٹو کمیٹی سے ایک خط لکھا ان کے ممبران کو، اس میں کہا ہے کہ وہ 1 جنوری 2024 کو بطور صدر پی او مستعفی ہو رہے ہیں، یعنی نیا سال جو ہے وہ نئی خوشی لے کے آ رہا ہے۔ اور لیفٹیننٹ جنرل عارف حسن نے مزید لکھا کہ یہ فیصلہ آسان نہ تھا، یعنی کہ 19 سال کے بعد بھی کرسی کو چھوڑنا آسان کام نہیں تھا، واقعی مشکل ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے جناب کہا کہ خرابی صحت کی وجہ سے مجبوری سے چھوڑنا پڑا، ایک اہم تنظیم کی سربراہی جاری نہیں رکھ سکتا میں۔ تو خالد محمود جو سیکرٹری پی او ہے، انہوں نے بھی اس استعفے کی تصدیق کی ہے۔ عارف حسن صاحب کو جناب 2002 میں ساؤتھ ایشین گیمز کی آرگنائزنگ کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا، جس کے بعد وہ پاکستان سپورٹس میں متحرک رہے۔ 2004 میں وہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے پہلے صدر بنے، اور پھر مسلسل 4 مرتبہ اس عہدے پر منتخب ہوئے۔ ایک لفظ ہوتا ہے چنتخب، ایک ہوتا ہے منتخب، انہوں نے منتخب کا لفظ استعمال کیا۔ عارف حسن کے استعفیٰ کے بعد پی او کی ایگزیکٹو کمیٹی عارضی طور پر اگلے عام انتخابات تک قائم مقام صدر کا فیصلہ کرے گی۔ تو جناب پاکستان پہ بہاریں آئیں، ماشاء اللہ آئے، جمہوریت آئی، بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئیں، تحریک چلی، چیف جسٹس فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی، زرداری صاحب صدر بنے، پھر نواز شریف صاحب صدر بنے، پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی۔ اتنی بہاریں آئیں، اتنی خزائیں آئیں، اتنے واقعات ہو گئے، زلزلہ آیا 2005 کا، مگر جناب عارف حسن صاحب باقی رہے، یعنی زمین جنبش نہ جنبش گل محمد۔ تو جناب لیکن 2024 ایسا خوش قسمت سال ہے کہ تبدیلی آ گئی آخر، اور یہ تبدیلی اب دیکھتے ہیں کہ کس تبدیلی کا، سپورٹس میں کس تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ سال اچھا گزرے گا، پاکستان کی سپورٹس کا بھی یہ سال اچھا گزرے گا، پاکستان کی سیاست کا بھی یہ سال اچھا گزرے گا، پاکستان کے بچے کا یہ سال اچھا گزرے گا۔ آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔